الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آخری آیت نمبر 111، جسے آیت العز بھی کہا جاتا ہے، عزت والی آیت۔ فرمان باری تعالی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، ہر قسم کا شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کمزوری کی وجہ سے اس نے اپنے لیے کوئی مددگار نہیں بنائے۔ اور آپ اس رب کبریا جل و علا، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے، اسے آیت عز بھی کہا جاتا ہے، عزت والی آیت۔ عیسائیوں نے یہ کہا جب کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا، مکے کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بھی رکھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام کو چلانے میں، اس کا انتظام، اس کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا، ان سب کے ان باطل نظریات اور عقائد کو ٹھکرا دیا، اور اعلان فرما دیا کہ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، وہ ماں باپ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کی حکومت کے اندر، اس کی سلطنت کے اندر، اس کی اس کائنات کے اندر اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی وہ اتنا عاجز ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے یا اس کے بنانے کے لیے، اس کے انتظام کو کرنے کے لیے، اس کی تدبیر کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج ہو، فرشتوں کا محتاج ہو نعوذ باللہ، یا اولیاء کرام کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے پرواہ ہے، سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے۔ مخلوق خالق کے محتاج ہے، خالق تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی رب کبریا جل و علا، اس کی کبریائی کو میرے حبیب آپ بیان کیجئے، آپ لوگوں کو اللہ کی کبریائی بیان کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب سمجھائیے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے احساس کو اجاگر کریں، توحید کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 3، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ یہ دوسری وحی کی آیات ہیں، پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں تھیں، ابتدائی آیتیں سورہ علق کی۔ تو اس کے اندر حکم ہوا تھا کہ اقرا پڑھیے، علم کے بارے میں بات ہوئی کہ علم حاصل کیجیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور دوسری وحی میں ارشاد فرمایا وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اے چادر میں لپٹ کے آرام کرنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کی طرف بلائیے۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کو بتائیے، رب کی عظمت کا احساس دلائیے، اللہ کی بارے میں خبر دیں، انہیں آگاہ کریں، اللہ کی معرفت کرائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی کبریائی کو بیان کیجیے، اس کی بزرگی، اس کی عظمتوں کو بیان کیجیے، اس کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں
ہدایت ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائی، انہیں رہن سہن سکھایا، ساری نعمتیں دی، عبادت کس کی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، زندگی کے معاملات، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے. اس ہدایت کے اوپر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ تاکہ یہ شکر گزار رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. سورۃ الحج کے اندر بھی آیت موجود ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے اوپر اللہ کے نام کو بلند کریں، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ کی آیت تھی، وہاں ارشاد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185. سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. آیت وہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کریں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، حج کے مناسک سکھائے، قربانی کے احکام و مسائل سکھائے، تو اللہ نے انہیں ہدایت دی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو بشارت دے دیں. نیکوکاروں کو، متقین کو، محسنین کو بشارت دے دیں. یہ بشارت بہت جگہ پہ ذکر ہوئی ہیں. نیکیوں کے اوپر مختلف قسم کی بشارتیں ملتی ہیں. نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، جنت کے وعدے ہیں، گناہوں کی معافی کا جو ہے نا وہ بشارتیں ہیں. صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ قال نعم. بہت ہی پیاری روایت ہے. سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تلبیہ پڑھنے والا ہے اس سے کے لیے بشارت ہے. جو مکہ پہنچا ہے، مناسک ادا کر رہا ہے، جس نے احرام پہن لیا حج کے لیے، اب وہ تلبیہ ادا کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے احرام پہن لیا ہے، حج کے لیے احرام باندھ لیا ہے. اب اس کی زبان پہ تلبیہ کے الفاظ ہیں. تو جو حاجی وہاں پہنچا ہے، احرام باندھ لیا، اس نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، حج کے ارکان، اس حج کے مناسک شروع ہو گئے جو تلبیہ سے شروع ہوتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے. تلبیہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کے لیے وہاں پہنچے اور تلبیہ ادا کریں گے انشاءاللہ 8 ذی الحج سے، احرام پہنیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اللہ کی رحمتیں عام ہیں، جو حج پہ نہیں پہنچ سکے وہ بھی محروم نہیں ہیں. حدیث میں آگے ارشاد فرمایا وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ. اور جو بھی مکبر ہے، مکبر تکبیر پڑھنے والا، تکبیرات پڑھنے والا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو عشرہ ذی الحج کے اندر تکبیرات پڑھ رہا ہے، ایام تشریق کے اندر اللہ کی کبریائی کی آوازوں کو بلند کر رہا ہے، بلند آواز سے کہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جو تکبیرات پڑھ رہا ہے اسے بھی خوشخبری سنا دو، اس کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے بھی بشارت ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بشارت کس چیز کی ہے، جنت کی؟ قال نعم، فرمایا، ارشاد فرمایا ہاں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس حاجی کے لیے جو احرام پہن چکا ہے، اس کی زبان پہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور اس مکبر کے لیے جو حج کے لیے نہیں بھی پہنچا ہے، تو وہ ذی الحج شروع ہوتے ہی، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی وہ تکبیرات شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اور یہ تکبیرات حاجی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حج کے مناسک تو شروع ہوں گے 8 ذی الحج سے، لیکن اگر وہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی وہ بھی اللہ کا ذکر تکبیرات پڑھیں گے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر دونوں کے لیے بشارتیں موجود ہیں. جو تلبیہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے تلبیہ کا تو خاص وقت ہے جب احرام باندھا جائے گا، لیکن تکبیرات کے لیے پہلی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کے ایام تشریق تک، مکمل ایام تشریق 13 ذی الحج تک، پہلی ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کے یہ دن ہیں. ان دنوں کے اندر ہمیں تکبیرات پڑھنی ہیں اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جو تکبیرات پڑھ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو.
اللہ پاک نے ارشاد ہے وبشر المحسنین، کہ احسان کرنے والوں کو بشارتیں دے دو، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ ایک اور بشارت ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز ادا کر رہے تھے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک شخص نے یہ کلمات ذرا بلند آواز سے پڑھے، بلند آواز سے یہ اللہ کی تکبیر کے الفاظ جو ہے وہ زبان سے ادا کیے، اللہ کی تکبیر کے الفاظ اس نے جو ہے بلند آواز سے پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ نماز کے دوران۔ اور یہ کب کس جگہ پر؟ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ نماز شروع ہوئی تھی اور سورہ فاتحہ سے پہلے اس نے یہ الفاظ پڑھے تھے۔ یہ استفتاح جو ہوتا ہے نا، دعا استفتاح پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تو یہ ثنا کے دوران یعنی جب اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القائل کلمۃ کذا و کذا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے یہ کلمات ادا کیے؟ قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے کہا کہ میں تھا وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، فرمایا کہ مجھے بہت عجیب لگا کہ تمہارے اس کلمات کے ادا کرتے ہی ان کلمات کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، یعنی تمہارے یہ تکبیرات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آسمانوں تک پہنچ گئے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کی ایسی قبولیت حاصل ہوئی کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے ان کلمات کے لیے۔ قال ابن عمر فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، سیدنا عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی، اس کے بعد سے میں نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی نماز میں ان کلمات کو ترک نہیں کیا، یعنی میں ہمیشہ اپنی نماز شروع کردا تو ثنا کے اندر ان الفاظ کو بھی شامل کر لیتا میں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ اللہ کی تکبیر کے الفاظ ہیں، اللہ کی کبریائی کے، اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہیں جو ہم ثنا کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج آیت نمبر 28، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 203، کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو اور اللہ کا ذکر کرو، یہ دونوں باتیں مراد ہیں، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرو اور اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات میں اور ایام معدودات میں۔ اسی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد ایام العشر اور ایام التشریق ہیں، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک۔ اور حضرت اکرمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وذکر اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ تکبیرات پڑھو، وذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو، ویذکر اسم اللہ اللہ کے نام کا ذکر کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ تکبیرات پڑھو۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک تکبیرات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر یعنی صحیح البخاری کے اندر وہ فرماتے ہیں کانا عبداللہ بن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ، یہ دونوں عظیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بازاروں کی طرف نکلتے تھے، خریداری کرنے کے لیے نہیں، خرید و فروخت کے لیے نہیں، کسی اور کام سے نہیں، مگر یہ اپنے گھروں سے نکلتے بازاروں کی طرف جاتے، کیوں؟ تکبیرات پڑھنے کے لیے۔ وجہ کیا تھی کہ اپنے گھر کے اندر بھی تکبیرات پڑھتے تھے، مساجد میں بھی اور بازاروں میں بھی، کیونکہ بازار کے اندر عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تجارت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت کے اندر دنیاوی معاملات میں تو بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ اپنی آوازوں کو بلند کرتے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے چلتے پھرتے بازاروں کے اندر، تو ان کی تکبیرات کو سن کے اہل بازار کو، دکانداروں کو، خرید و فروخت کرنے والوں کو، کسٹمرز کو، ان سب کو بھی یاد آ جاتا کہ ایام ذی الحج چل رہے ہیں، ہم نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔
تو وہ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات پڑھنے لگ جاتے، اور بازاروں کے اندر اللہ کی کبریائی کی آوازیں بلند ہوتی، اللہ اکبر۔ اور آج یہ سنتیں ہمارے یہاں متروک ہو چکی ہیں، ہم غافل ہو چکے ہیں۔ افضل ترین ایام ہیں، افضل ایام کہا گیا پوری دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعظم، لیکن ہم تکبیرات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نہ گھروں میں آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں تکبیرات کی، نہ مساجد میں، نہ بازاروں میں تکبیرات ہوتی ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے نہیں، الا استثناء ہر جگہ کے لیے ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے، نصیحت یہ ہے کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کریں۔ آج یہ سنت متروک ہو چکی ہے، اور صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو یاد دلاتے تھے، تو چلتے پھرتے ہم تکبیرات پڑھیں ان دنوں کے اندر، تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے، اور لوگ تکبیرات کو سن کے وہ بھی تکبیرات پڑھنے لگ جائیں، تو ایک آواز بلند ہو۔ یہ آواز کا بلند ہونا تکبیرات کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جنت کی بشارت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کثرت سے جو ہے نا، ہم ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھا کریں۔ اللہ اکبر تکبیرات کا مطلب یہ تکبیر یعنی اللہ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اب اس کے مختلف صیغے ثابت ہیں، جو اب درس کے آخر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کن کن صیغوں سے ہم تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ نقطہ سمجھنے کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس کی تفسیر کے حوالے سے۔ اب یہ جو کلمہ ہے اللہ اکبر، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایک بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ وہ بندہ مومن جو نمازی ہے، اس بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں جو نمازی ہے اور صحیح طرح نماز ادا کرتا ہے، پھر اذان یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، تو اذان کے اندر اللہ اکبر بار بار جو ہے نا وہ تکرار ہوتی ہے اللہ اکبر کی۔ اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ اکبر ہے۔ اذان، اقامت، پھر نماز کی ہر رکعت میں ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو ہر رکعت میں 6 مرتبہ کم سے کم اللہ اکبر ہے۔ تو اذان میں، اقامت میں، اور فرض میں صرف فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں فی الحال، کہ صرف جو فرض نمازیں ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی فرض نماز رکعتیں، اور عصر کی 4 رکعتیں فرض، مغرب کی 3 رکعتیں فرض، عشاء کی 4 رکعتیں فرض، تو یہ جو صرف فرض رکعتیں ہیں، ابھی میں سنت نوافل کی بات نہیں کر رہا۔ اور فرض رکعت ادا کرنے کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ہم نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں، اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر 33 مرتبہ ہے۔ پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ ہماری 100 تسبیحات پوری ہوتی ہیں۔ تو ہم کبھی غور و فکر کریں کہ یہ اذان، اقامت، پھر صرف فرض رکعتیں، اور اس کے بعد اس کے اذکار میں یہ تسبیحات میں 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو ایک دن کے اندر ایک بندہ مومن جو صحیح اچھا نمازی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ کم سے کم 300 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ ادا کرتا ہے، 300 مرتبہ۔ اور اگر ہم سنتیں بھی شامل کر لیں، سنن و رواتب 12 رکعتیں ہیں، اس کے بعد مزید نوافل ہیں، پھر تہجد کی نماز، وطر کی نماز، اشراق، صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز، اگر یہ نمازیں بھی جو ہے نا ہم شامل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ذکر اذکار، اس کے اندر بھی اللہ کی تکبیر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ مومن کو کبھی کوئی خبر ملتی ہے، خوشی کی خبر ہو، زبان پہ اللہ اکبر، کوئی حیرت انگیز بات ہوتی ہے، کسی بات پہ تعجب ہوتا ہے، اللہ اکبر، غم ہوتا ہے، اللہ اکبر، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ اکبر، جنگ ہوتی ہے، جنگ میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو ایک بندہ مومن کو اگر ہم ان چیزوں کو بھی شامل کر لیں تو کم سے کم ایک دن کے اندر 500 مرتبہ، صرف فرض تک محدود رہیں گے تو 300، اور سنت و نوافل کی طرف بھی جائیں گے، دیگر ذکر اذکار کو بھی شامل کریں گے، تو دن بھر میں 500 مرتبہ وہ کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم پورے دن میں جس کلمے کو سب سے زیادہ ادا کرتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا ہمیشہ احساس اور شعور رکھے۔
ایک مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا ہمیشہ احساس رکھے، اس کا شعور رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اس کی سوچوں میں، اس کے شعور میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے پورے وجود کے اندر، اس کے دل و دماغ میں، اس کی فکروں میں، اس کے سوچوں کے اندر اس طرح رچ بس جائے، اس طرح شامل ہو جائے، اس طرح داخل ہو جائے کہ وہ پھر کسی بھی حال میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کے احساس سے غافل نہ ہو۔ وہ کبھی بھی اس احساس سے غافل نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور رچ جائے، بس جائے، شامل ہو جائے اس کی سوچوں میں، اس کے شعور میں، پھر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے بڑائی سے، اس کی کبریائی کے احساس سے کبھی غفلت نہ برتے، کبھی وہ غافل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کا کلمہ انسان کی زندگی میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو، اس کی معرفت کو حاصل کر لے، اسے پتہ چل جائے اس کی عظمت کا، اس کو پتہ ہو، اسے علم آ جائے اللہ اکبر کا کلمہ، اس کے معنی مفہوم کو وہ سمجھ لے، یعنی اگر حقیقی معنوں میں کوئی انسان، حقیقی معنوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی بڑائی کبریائی کی معرفت ہو جائے، تو انسان کی زندگی میں ایک ایسی مثبت تبدیلی آ جائے گی کہ وہ پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ نیکیوں کی میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کبریہ جل و علا اس کی سوچ کا واحد مرکز بن جائے گی، وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کبریہ جل و علا، وہ رب کبریہ، اس کی عظمتیں، اس کی بلندیاں، اور رب کتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی سوچ کا واحد مرکز اللہ کی ذات بن جائے گی، وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح یکسو ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا۔ اب اس انسان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اس کا سپریم کنسرن جو ہے، سپریم کنسرن سے مراد کہ اس کی جو ایک دل و دماغ کے اندر جو ایک بنیادی جو چیز ہے نا، تصور، اس کا خیال، جس کی فکر، تو اس کی سپریم کنسرن اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ یعنی اب میں ذرا یہ الفاظ مشکل ہے، کوشش کرتا ہوں آسان لفظوں میں سمجھانے کی، ذرا یہ علمی گفتگو ہے لیکن ایک سمجھنے کے لیے انتہائی اہم باتیں ہیں، بہت یہ نصیحت ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ یعنی اس انسان کی تمام تر سوچیں، اس کے تفکرات، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کی تمام ذہنی اور دماغی توانائیاں وہ صرف ایک نقطے پہ ارتکاز کریں گی، ایک نقطے کے اوپر ارتکاز، یعنی ایک نقطے کے اوپر جمع ہو جائیں گی، وہ فوکس کریں گی ایک نقطے کے اوپر، اور وہ نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت، اسی سے امید اور التجا اور دعا۔ یعنی پھر انسان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ ذہنی دماغی حساب سے اپنے آپ کو پورا خالی کر کے، اپنے وجود کو زیرو کر کے، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے گا، اپنے پورے وجود سے اللہ کے آگے جھک جائے گا، اور یہی نقطہ توحید ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سرنڈر کر دو، جھک جاؤ اللہ کے آگے اپنے پورے وجود سے، اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی کبر، وہ متکبر ہے، انا کبیر المتعال، اس نے ارشاد فرمایا بندے کے لیے عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کے لیے تکبر ہے، کبریائی ہے، اللہ اکبر۔ تو بندہ اپنے پورے وجود سے پھر اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے آگے، اپنے رب کے آگے جھک جائے گا، گر جائے گا، عبادت میں، سجدے میں گر جائے گا۔ یہی نقطہ توحید ہے جو علامہ اقبال نے ضرب کلیم کے اندر ایک شعر کے اندر بیان کیا کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یعنی نقطہ توحید کا بیان ہو تو سکتا ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے اپنے دماغ کو خالی کرنا ہوگا، ہر قسم کے بتوں سے اس کو گرا کے اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی کو دل و دماغ کے اندر بسانا ہوگا، اللہ کے آگے جھکنا ہوگا۔ جب بندہ سجدے میں جائے گا، پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، یہ وہ سجدہ ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت سب کچھ سنوار دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر ادھر ادھر ٹھوکرے کھانا، بھٹکنا نہیں،
پھر وہ بندہ اپنے رب کی کبریائی کو سمجھ کے اس کی توحید کو اختیار کرے گا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ یہی وہ حنیفیت ہے، یہی وہ حنیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے، کہ بندہ حنیف ہو جائے، اللہ کے آگے جھک جائے، پوری طرح سرنڈر ہو جائے۔ اللہ کے سوا ہر چیز اس کی زندگی میں ایک سیکنڈری حیثیت اختیار کرے گی۔ اللہ کے سوا ہر چیز اس کی تمام زندگی کے اندر، تمام اس کی سوچیں، خواہشات، اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں، اس کے کنسرنز، اس کی ٹینشنیں، وہ سب پھر اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ وہ ایک سیکنڈری چیز ہوگی، پرائمری نہیں ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی سوچ ایک ہی نقطے پہ مرکوز رہے گی کہ میرا رب کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ وہ رب کبریا ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی عظمت و جلالت ہے۔ وہ رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس مجھے اس کی رضا چاہیے، وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میری کوئی اور ٹینشن نہیں ہے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کی عبادت کر لوں، اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، وہ رب کی رحمتیں برکتیں مجھے مل جائے، میرے گناہوں کو معاف فرما لے، معاف فرما دے وہ میرا رب، وہ رب کبریا جل و علا ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ اس کی سوچ ہوگی۔ پھر انسان کے اندر مادی طرز فکر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مادی فکر ہے نا، مٹیریلزم، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے مسئلے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے آرزویں، دنیا کی خواہشات، دنیا کے خواب، کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ مسائل ہیں۔ پھر انسان سب کچھ جو ہے نا وہ ہٹا کے صرف رب کے آگے جب جھک جائے گا نا، سرنڈر کرے گا، تو انسان کے اندر مادی طرز فکر کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ آخرت کی کامیابی کا حریص بن جائے گا۔ پھر وہ آخرت کا طلبگار ہوگا، تو اس کو دنیا کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ دنیا اس کی ضرورت ہے، دنیا کو حاصل کرے گا، دنیا میں رہے گا، زندگی گزارے گا، کام کاج بھی کرے گا، کمائے گا بھی، شادی بھی کرے گا، بیوی بچے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن مقصد نہیں ہوگا۔ اب مقصد حیات بدل چکا ہے، اب سوچنے کا انداز بدل چکا ہے، اب طرز فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب دل و دماغ کے اندر، سوچوں کے اندر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، رب کی رضا ہے۔ اب وہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دنیا کی ٹینشنیں نہیں لیتا۔ اب وہ دنیا اس کی ضرورت ہے، دنیا کو ضرورت سمجھتا ہے، مقصد نہیں سمجھتا۔ مقصد حیات رب کی رضا ہے، مقصد حیات آخرت ہے، مقصد حیات جنت میں جانا ہے، مقصد حیات جہنم سے بچنا ہے۔ تو وہ آخرت کی کامیابی کا حریص بن جائے گا اور وہ منفی سوچوں سے پاک ہو جائے گا، منفی سوچوں سے پاک ہو جائے گا۔ ساری کی ساری نیگیٹیوٹیز ختم ہو کر پازیٹیو بن جائیں گی، اس کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مسائل ختم نہیں مطلب یہ نہیں کہ اس کے دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو گئے، مسئلے تو باقی رہیں گے کہ دنیا ہے ہی مسئلوں کے ساتھ، پیدائش سے لے کے موت تک، لیکن جو فکر ہے، جو ٹینشن ہے، جو نیگیٹیوٹیز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ سب پازیٹیو بن جائیں گی۔ کیوں؟ اور بندے کا توکل رب کے اوپر ہوگا، اب بندے کا بھروسہ رب کے اوپر ہوگا، بندہ رب کے آگے جھکنے والا، رب کی سے مانگنے والا ہوگا، ہر کام اللہ کے نام سے، ہر کام بسم اللہ کہہ کے، ہر چیز میں دعا پڑھ کے، حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، خواہشات کے اوپر نہیں چلنا ہے، نفسانی خواہشات، میرا جی چاہتا ہے، یہ شہوتیں، یہ ساری نفسانی خواہشات، یہ غفلتیں، ان سب کا شکار نہیں ہونا ہے۔ رب کی رضا مقدم ہے، آخرت کی فکر ہے اور رب کی عبادت کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، دنیا کی زندگی کے اندر سکون ملے گا، سکون آئے گا، ایسا ٹھنڈک، ایسا سکون ملے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، اس کو ذکر اذکار میں مزہ آئے گا، اس کو تکبیرات پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اس کے دنیا کی فکر نہیں ہو کہ میرے پاس کم ہے، سامنے والے کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، سامنے والے کے پاس یہ موجود ہے۔ اسے قناعت کی دولت ملے گی، اسے شکر گزاری ملے گی، اسے صبر کرنے کی توفیق ملے گی، اسے اطاعت کا جذبہ ملے گا، اس کے دل کے اندر رغبت ہوگی نیکیوں کی طرف، اب وہ نیکیوں کی طرف لپکے گا، وہ نیکیوں کی طرف بھاگے گا۔ دنیا مجھے زیادہ مل جائے، زیادہ مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی پریشانی ختم ہو جائے، نہیں، میں کس طرح زیادہ سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹتا جاؤں، نیکیاں کرتے جاؤں، بس اپنے رب کو راضی کرتا جاؤں۔ دنیا تو مل ہی جائے گی جو نصیب میں، دنیا کے لیے وہ کوششیں کرے گا، محنت بھی کرے گا، کمائے گا بھی، اپنی زندگی سب کچھ گزارے گا، لیکن زندگی گزارنے کا انداز بدل جائے گا، زندگی کا انداز بدل جائے گا، بالکل پازیٹیو، مثبت، نیگیٹیوٹیز ختم، سوچے ختم، کسی سے حسد نہیں ہے، کسی سے جلن نہیں ہے، دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کینہ کبد نہیں ہے۔ یہ ساری نیگیٹیوٹیز پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ دنیاوی چیزوں سے نا، اس کے پاس یہ نعمت ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں نے یہ کامیابی حاصل کر لی، میں نہیں کر سکا، فلاں کے یہ ہے، میرے پاس یہ۔ اور پھر انسان کی کچھ مسائل ہوتے ہیں، روٹی کپڑا، معیشت کے حوالے سے، روٹی کپڑا مکان ہر کسی کی ضرورت ہے،
پھر انسان کے پاس کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، پھر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات، شہوتیں ہوتی ہیں، انسان کا جی چاہتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. پھر اسی سوچوں میں شیطان انسان کو جو ہے نا اٹیک کرتا ہے. شیطان انہی چیزوں کے اندر گھماتے ہوئے، اسی چیزوں کے اندر انسان کو الجھاتے ہوئے پھر غافل کرتا ہے عبادت سے، پھر گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر انسان کے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، ماضی کا غم ہوتا ہے، جو گزر چکا نا، اس میں جو چیزیں محرومیاں ہیں، اس میں جو پریشانیاں ہیں، اس کا غم ہوتا ہے. آخرت کے وہ مستقبل کے حوالے سے اندیشے ہوتے ہیں، ماضی کا غم، مستقبل کی فکر، مستقبل کا خوف. لیکن جب وہ بندہ اپنی پوری توجہ ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتا ہے کہ میرا رب وہ جل کبریا اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، میرے مسائل سے بڑا، میری پریشانیوں سے، میری خواہشات سے، دنیا کی تمام چیز سے، تو میں تو اس کا بندہ ہوں. اس نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. تو باقی کی ہر چیز، اس کی یہ پریشانیاں، ساری نیگیٹیوٹیز ٹوٹل ختم ہو جاتی ہیں. بندہ پھر پوزیٹیو وے میں صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے جو کام کاج کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کی عبادت بن جاتے ہیں کہ اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے حبیب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی میرے رب کے لیے ہے. پھر انسان پوری طریقے سے حنیف ہو جاتا ہے، رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ اللہ اکبر، یہ ایک مکمل عقیدے کا بیان ہے. اللہ اکبر کی تفسیر کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، اور نہ اس وائس کے اندر جو ہے مزید تفصیل بیان کرنے کا وقت ہے، کیونکہ وہ بات تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. بہرحال مجھے سمیٹنا ہے اپنی گفتگو. یہ جو کلمہ ہے اللہ اکبر، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے مزید کچھ گفتگو ہو سکے گی. فی الحال تو وقت اجازت نہیں دے رہا. بہرحال اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ کلمہ اللہ اکبر ایک مکمل عقیدے کا بیان ہے. یہ ایمان کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تو ہمیں اس کو شعور کے ساتھ اچھے طریقے سے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی توحید کا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھاتے ہوئے، راسخ کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھنا ہے. جو ان تکبیرات کو پڑھے گا اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اس کے لیے بڑی عظیم خوشخبریاں ہیں. وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے. آخر میں تکبیرات کے حوالے سے کہ تکبیرات کن کن الفاظ سے ادا کرنی ہیں، تو 3-4 جو ہے وہ تکبیرات کے جو ہے نا میں صیغے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. کسی بھی تکبیر سے ہم چاہیں کسی بھی الفاظ سے تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. ایک صیغہ تو یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے. تیسرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیں یہ 3 صیغوں کے اندر نا اللہ اکبر یہ مختلف تعداد میں ہے. کسی میں 5 ہے، کسی میں 4، کسی میں 3، کسی سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے. تو یہ 3 جو ہے نا وہ صیغے ہو گئے تکبیرات کے. ایک اور ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بہرحال یہ تمام صیغے جو ہیں وہ صحیح ہیں. کسی بھی صیغے سے ہم اللہ کی کبریائی کو بیان کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو معنی مفہوم کو سمجھیں، پورے شعور کے ساتھ ان کلمات کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ان دنوں کی قدر کریں، بہت عظیم افضل ایام ہیں یہ. اس کے اندر ہم غافل نہ ہو جائیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. تو ہم ہر لمحہ اس کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، اس کی کبریائی کا احساس کرتے ہوئے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.